سب نے اپنے خاص ٹائم میں سے تھوڑا سا ٹائم ہمارے لیے نکالا اور ہم آپ سب کو ویلکم کرتے ہیں اور آپ کے بہت ہی شکر گزار ہیں. آئے ہم آج خدا کے کلام میں سے سیکھیں گے. جیسا کہ بھائی نے بتایا کہ آج جو ہمارا مضمون ہے, جو مجھے مضمون دیا گیا ہے, جو ٹائٹل دیا گیا ہے, وہ ہے عید فصح. آج ہم سیکھیں گے کہ عید فصح کا آغاز کیسے ہوا. تو آئیں میرے ساتھ نکالیے خدا کے کلام میں سے خروج اس کا 12واں باب اور اس کی 12 سے لے کے 14 آیات تک. میں اجاز بھائی سے کہوں گا کہ وہ اس کلام کو پڑھنے میں خلافت کریں. میں مانوں گا اور مصر کے سب دیوتاؤں کو بھی سزا دوں گا. میں خداوند ہوں اور جن گھروں میں تم ہو ان پر وہ خون تمہاری طرف سے نشان ٹھہرے گا اور میں اس خون کو دیکھ کر تم کو چھوڑتا جاؤں گا. اور جب میں مصریوں کو ماروں گا تو وہ بات تمہارے پاس پھٹکنے کی بھی نہیں کہ تم کو ہلاک کرے. یہ ایک یادگار ہوگا اور تم اس کو خداوند کی عید کا دن سمجھ کر ماننا. تم اسے ہمیشہ کی رسم کر کے اس دن کو نسل در نسل عید کا دن ماننا. اب اس سے ہم تھوڑا سا جو باب نمبر 12 ہے, باب نمبر 12 اگر ہم پورا پڑھیں تو اس میں شروع میں لکھا ہے کہ خداوند نے ہارون کو اور جو موسیٰ ہے موسیٰ کو وہاں پہ بھیجا. اور خداوند کے 2 چنے وہ وسیلے تھے کہ خداوند ہمیشہ جب بھی کام کرتا ہے کوئی بھی وہ وسیلہ بناتا ہے. اگر ہم کہیں کہ خدا خود اتر کے ہماری مدد کرے تو ایسا نہیں. اور خداوند نے کیا کیا وہاں پہ, خداوند نے 2 اپنے منسوخ کو بھیجا, موسیٰ اور ہارون کو. موسیٰ کیا جو مددگار تھا وہ ہارون تھا, کیونکہ موسیٰ کی جو زبان تھا وہ صحیح نہیں تھی, وہ تھوڑا ہتھراتا تھا. اس وجہ سے وہ ڈرتا تھا کہ میں منادی کیسے کروں گا اور میں خداوند کے کام کو کیسے کر سکتا ہوں. لیکن خداوند نے اس کے لیے ایک مددگار تیار کیا جو کہ ہارون تھا. اور خداوند نے اپنے بندہ موسیٰ سے کہا کہ تو جا اور فرعون کو کہہ کہ میرے لوگوں کو جانے دے. لیکن اس نے انہیں وہاں سے جانے نہ دیا. اور اس نے پھر خدا نے کیا کیا, خدا نے وہاں پہ 10 وباؤں کو بھیجا. کتنی وباؤں کو؟ 10 وباؤں کو وہاں پہ بھیجا, جن میں سے ہم جانتے ہیں کہ وہاں پہ اولے پڑے, وہاں پہ ٹڈیاں, مچھر, مینڈک اور خون کا پانی جو ہے وہ خون میں تبدیل ہو گیا. لیکن ان سب آفتوں کے بعد بھی جو بادشاہ تھا فرعون, اس نے انہیں جانے نہ دیا. اس کا دل تب بھی بہت سخت رہا. اور ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند پھر موسیٰ سے کہتا ہے کہ موسیٰ تو اپنے لوگوں کو بتا کہ آج میں ایک کام کرنے کو ہوں, آج کی رات میں ایک کام کرنے کو ہوں. اور تو اپنے سب لوگوں کو بتا کہ وہ کیا کریں, ایک برا لیں اور اس برے کو ذبح کریں اور اس کا جو خون ہے وہ اپنے گھروں کی چوکھٹوں پہ لگائیں. کہاں پہ لگائیں؟ اپنے گھروں کی چوکھٹوں پہ لگائیں. اور انہیں کہنا کہ وہ جب اس برے کو ذبح کریں اس کا جو خون ہے وہ گھر کی چوکھٹ پہ اور دونوں بازوؤں پہ لگا دینا, اور وہ جو برا ہے اسے آگ پر بھون کے کھانا. اور اسے کیا کرنا ہے, اپنے بے خمیری روٹی کے ساتھ کھانا ہے اور کڑوے ساگ کے ساتھ. اور ایسے کھانا ہے کہ آپ نے اپنے جو جوتے ہیں اپنی کمر جو ہے وہ کس کے رکھنی ہے. جس رات آپ یہ ذبح کریں آپ نے اپنی کمر کس کے رکھنی ہے, کیونکہ میں اس رات بہت بڑا کام کرنے والا ہوں. اور ایسا ہوگا کہ میں اس رات وہاں سے گزروں گا اور جتنے بھی مصری ہیں ان کے پلوٹوں کو مار دوں گا. اور ایسا انسان وہ سب مر گئے. اور اس میں جب سب کے پلوٹے مر گئے اس میں کچھ اسرائیلی بھی تھے. وہ اسرائیلی تھے جنہوں نے خداوند کے حکم کو نہیں مانا, انہوں نے اپنے گھروں کی چوکھٹوں پہ اس خون کو نہیں لگایا اور ان کے بھی پلوٹے مر گئے. اور جب پلوٹے مر گئے تو جو مصری تھے وہ بہت ہی دکھ میں تھے اور بہت ہی وہ اس غم کی حالت میں تھے کہ وہ رونا اور کرنانا شروع ہو گئے. اور وہ اس بادشاہ کے پاس گئے اور اسے کہا کہ بادشاہ تو اسرائیلیوں کو یہاں سے جانے دے. لیکن اس کا دل تب بھی بہت سخت تھا اور وہ کہتا ہے کہ میرا بھی پلوٹا نہیں رہا, میں خود بھی بہت غم میں ہوں, میں خود بھی بہت ٹینشن میں ہوں کہ میرا پلوٹا بھی مر چکا ہے. تو اس نے کیا کیا, اپنے لوگوں کی بات کو سن کر اسرائیلیوں کو وہاں سے جانے دیا. ہاللویا, کیونکہ ہمارا خدا زندہ خدا ہے. اور جب وہاں سے جانے دیا تو کیا ہوا, وہاں سے جب وہ نکلے اسرائیل سے تو ان کے ساتھ کچھ مصری بھی ہو لیے. کیوں ہو لیے؟ کیونکہ خداوند کی قدرت کو انہوں نے دیکھا. انہوں نے دیکھا کہ خدا نے ہمارے پلوٹے چھین لیے اور ان کا خدا قدرت والا ہے, غیرت والا ہے. تو یہاں سے اس فصح کا آغاز ہوا. پہلی فصح کا آغاز کہاں سے ہوا؟ مصر کی غلامی میں سے جب خداوند نے چھڑایا تو تب فصح کا آغاز ہوا. آگے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی نئے عہد نامہ میں تکمیل کیسے ہوتی ہے. نئے عہد نامہ میں سے کس روپ میں دیکھتے ہیں.
نیا نامہ میں دیکھتے ہیں ہم جس رات یسوع مسیح نے پکڑوائے جانا تھا، یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں سے اظہار کیا کہ مجھے بڑی آرزو تھی، مجھے کیا تھی؟ بڑی آرزو تھی کہ میں اس فسح کو کھاؤں، اور انہوں نے ان سے کہا کہ فسح کا انتظام کرو۔ انہوں نے اس فسح کو ریڈی کیا اور جس رات انہوں نے پکڑوائے جانا تھا اس فسح کو ان کے ساتھ کھایا، کیونکہ یہاں پہ ہم دیکھیں تو خداوند کا حکم تھا کہ جو ہے اس فسح کو آپ نے نسل در نسل منانا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس میں لکھا ہے کہ نسل در نسل اور وہ دن اس دن کو نسل در نسل عید کا دن ماننا۔ ہم کرسمس اور ایسٹر مناتے ہیں، ہم عید قیامت المسیح مناتے ہیں، لیکن اس کا کبھی بھی ہم نے ذکر نہیں سنا کہ یہ ہم نے منانی ہے۔ لیکن اس بات کا عید فصح کا خداوند خود ذکر کرتے ہیں کہ تم نے اسے کیا کرنا ہے؟ نسل در نسل منانا ہے، اور یہ تمہارے لیے فرض ہے، یہ ہمارے لیے فرض ہے کہ ہم اس فصح کو منائیں۔ اور یسوع مسیح نے بھی کیا کہا کہ میں دنیا میں آیا ہوں کیونکہ میں شریعت کو ٹھکرانے نہیں بلکہ شریعت کو پورا کرنے آیا۔ تو خداوند نے خدا کی جو شریعت تھی اسے پورا کیا۔ خداوند نے جب یہ فرمایا اور یسوع مسیح نے اسے ایکٹ میں لایا، یسوع مسیح نے اس فصح کو کھایا، اور جس رات اس فصح کا خداوند نے اس فصح کو کھایا اسی رات ایک نئے عہد کا، ایک نئی جو شریعت کا آغاز ہوا۔ یسوع مسیح نے کیا کیا؟ وہ فصح لی اور جو اس نے روٹی تھی وہ روٹی اپنے شاگردوں کو دی اور کہا کہ یہ میرے بدن میں سے بدن ہے، اور میں لی اور میں نے دی اور کہا کہ یہ میرے خون میں سے خون ہے، میری یادگاری کے واسطے تم ایسا ہی کیا کرو۔ اور یہاں سے ہم دیکھتے ہیں کہ نئی جو ہمارے لیے شریعت ہے اس کا آغاز ہوتا ہے۔ پرانی شریعت کو انہوں نے پورا کیا اور نئی شریعت کا انہوں نے آگے آغاز کیا، اور جب نئی شریعت کا آغاز کیا تو کیا ہمارا حق نہیں بنتا کہ ہم اسے پورا کریں؟ ہمارا بھی حق بنتا ہے کہ ہم اس شریعت کو پورا کریں۔ اور آج جب ہم یسوع مسیح کے خون میں سے خون کو لیتے ہیں، ہم ہر سنڈے دیکھتے ہیں، پہلا جو بھی سنڈے ہوتا ہے ہم خداوند کے خون میں سے خون کو لیتے ہیں، اس کے گوشت میں سے گوشت کو لیتے ہیں، تو ہم کیا مناتے ہیں؟ ہم عید فصح مناتے ہیں۔ ہم خداوند کے خون، یسوع مسیح کے خون میں سے خون لیتے ہیں اور اس کے گوشت میں سے گوشت لیتے ہیں، تو ہم یہ اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ ہم نے اس کے خون کو اپنے دلوں کی چوکٹوں پہ لگا لیا ہے، اپنے دل کی چوکٹوں پہ اسے نقش کر لیا ہے، ہم اس کے خون میں چھپ گئے ہیں۔ اور جب ہم اس کے خون کے خریدے ہوئے ہوتے ہیں تو ہی ہم نجات پاتے ہیں، تب ہی ہمارا مضمون ہے فیئر آف فیلئر۔ کیا ہمارا مضمون ہے؟ فیئر آف فیلئر۔ اس کا مطلب ہے ہار جانے کا ڈر۔ اور جب یسوع مسیح کا خون ہمارے دلوں میں ہو تو کیا ہمیں ہار جانے کا ڈر ہوگا؟ نہیں، کبھی بھی نہیں، کیونکہ وہ فتح مند خدا ہے، وہ ہمیں کسی بھی میدان میں ہارنے نہیں دیتا۔ ہاللیلویہ۔ اور آج ہمیں کیا ضرورت ہے؟ آج ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اس خون کو لیں، اپنی زندگیوں میں لیں۔ اور ابھی بھی ہمیں کافی ایسے بہن بھائی ہیں جو خداوند کے خون میں سے خون کو لینے سے ڈرتے ہیں، اس کے جو یادگاری ہے اس سے یاد کرنے سے ڈرتے ہیں۔ کیوں ڈرتے ہیں؟ جب ہم اس خون کو لے لیں گے تو ہمیں کبھی بھی کوئی ڈر نہیں رہے گا۔ ضروری ہے کہ ہم اس خون کو اپنے دلوں کی چوکٹوں پہ لگائیں۔ مصر میں کیا ہوا؟ جنہوں نے نہیں خون لگایا تو ان کا کیا ہوا؟ ان کے پلوٹے مر گئے۔ اور اگر آج ہم اس خون کو اپنے دلوں میں نہیں لگائیں گے تو ہمارا آخر میں کیا ہوگا؟ ہم بھی کبھی بھی اپنے خداوند کا وعدہ ہے کہ وہ جو میرے خون میں سے خون لیتے ہیں، جو میرے گوشت میں سے گوشت کو لیتے ہیں، وہ اپنی زندگی کے وارث ہیں۔ تو ہم وارث نہیں ہوں گے اگر ہم خون کو نہیں لیتے تو ضروری ہے کہ ہم خداوند کے خون کو اپنی زندگیوں میں لیں اور اس کے نام کو جلا دیں، کیونکہ یہ ہمارے لیے فرض ہے، یہ ہمارے لیے بہت ہی ضروری ہے۔ تو آپ کے